اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لاکھوں افراد کو بلا سود قرضوں کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کا ادارہ بھی کرونا وائرس کے نتیجے میں جو بے روزگار ہونے والے افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، وعلیکم السلام جی، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے اور ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کرونا سے جو معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان سے عام آدمی کی زندگی کو بچانا کیا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا اس کے لیے صاحب حیثیت افراد کو بھی آگے آنا چاہیے؟ متاثر افراد کے لیے ہمارے ملک میں جو رفاہی ادارے ہیں وہ کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور پھر خورشید ندیم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کا خوبصورت قلم جو ہے وہ تن مردہ میں روح پھونکتا ہے اور میں اس سے بہت ہی انسپریشن لیتا ہوں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ہرگز نہیں، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بڑھ کر فرد کی ذمہ داری ہے اور ہمارے پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ ریاست جو ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک بنیادی اکائی تو فرد ہے، افراد ملتے ہیں تو معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے قومی سطح کا، تو اس میں پھر وہ معاشرے کے جو بنیادی رکن اور اجزاء ہیں ان کو مل کر یہ اس مصیبت کا، اس مسئلہ کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ذرا میکرو لیول کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے، حکومت کو معاشی جو بحالی کی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ پوسٹ کرونا صورتحال میں کس طرح سے ملک کی صورتحال کو سیاسی، سماجی اور معاشی صورت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ ابتدائی طور پر، فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا، این جی اوز کا اور افراد کا اور محلے کی سطح پر لوگوں کا، اور وہ ادارے جو براہ راست حکومت سے منسلک نہیں ہیں۔ تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ تو بعد میں گھنٹے بعد پہنچتا ہے، پانی کی پہلی بالٹی جو اٹھا کر ہمسایہ ہی وہاں پر پہنچتا ہے۔ جی بہت اچھی بات کی۔ مصیبت میں بھی سب سے بڑی بات جی، اس مصیبت میں بھی سب سے پہلے ہمسائے کو دیکھنا ہے کہ میرا ہمسایہ محفوظ ہے، کیا وہ بھوکا تو نہیں ہے، کیا وہ مصیبت کا شکار تو نہیں ہے۔ یوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمسائیگی کے کتنے زیادہ حقوق ہمارے دین کے اعتبار سے بتائے جاتے ہیں۔ تو ہمسائے کے بعد پھر پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں ایک ادارہ ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں یا چرچ کہتے ہیں یا کوئی اور ہے، تو وہاں پر ایک بہت اچھے لوگ بیٹھتے ہیں جو مسجد کے معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں 200-400 گھر جو اس محلے میں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا بھوکا شخص تو نہیں ہے جس کی اس کے ہمسائے بھی مدد نہیں کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ایک بستی بہت امیر ہے اور اسی شہر میں ایک غریب اور کچی بستی ہے، تو اس بستی کے درمیان، دونوں بستیوں کے درمیان بھی مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ مرحلہ وائز جیسے تینوں چیزیں دیکھیں کہ ہمسایہ، محلہ اور پھر بستی سے بستی تک محبت اور اخوت کا پیغام، تو پھر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی شخص جو ہے وہ رات کو یہ کہہ کے آنسو نہیں بہائے گا کہ اس بھرے شہر میں کسی شخص نے مجھے کندھا فراہم نہیں کیا جہاں پہ میں سر رکھ سکوں۔ تو یہ ہے میرا پہلا نقطہ۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ بہت سارے سماجی ادارے ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو سماجی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا پروون کریڈٹ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو ایسے ادارے پاکستان میں گلی محلوں سے لے کر بستیوں اور صوبائی اور قومی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ سیلانی ہے، الخدمت ہے، اخوت ہے اور بہت سارے اور ادارے۔ تو یہ جو باقی اوپر کی سطح پر پھر جو گیپس رہ جاتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ حکومت کا نعم البدل نہیں ہیں یہ ادارے، لیکن یہ حکومت کے کام کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں حکومت نہیں پہنچ پاتی وہاں پر یہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو پھر اس میں ان اداروں کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ان کے ہم رکاب ہوتے ہیں جو لوگ، یہ ادارے
سیاست سے اور کسی بھی طرح کی تمیز سے بلند ہو کے کام کرتے ہیں، ان میں شفافیت ہوتی ہے. تو یہ اگر کوئی شخص حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتا تو پھر ان اداروں کے توسط سے کام کرتا ہے. تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی ریلیشن شپ بھی چاہیے، اور سماجی شعبہ میں کام کرنے والے اداروں کی بھی چاہیے، اور پھر فرد کی بھی ایک اس میں ذمہ داری بنتی ہے. اور میں تو آپ کو ایک اور بات کہوں گا کہ یہ ایک جنگ ہے کورونا کے خلاف. یہ کوئی جو محاذ آرائی ہو رہی ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور جنگ جو ہے وہ قومیں جیتتی ہیں، جنگ حکومت نہیں جیت سکتی اکیلے یا تنہا. تو اس میں ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں جب تک ہم شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس بڑی مشکل سے ہم نجات نہیں پائیں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے نے یہ جو پچھلے دنوں میں جو رسپانس آیا ہے، پوری دنیا میں شاید ایسا رسپانس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی رائٹس نہیں ہوئے. جس طرح سے لوگوں میں یہ غربت کا شکار ہوئے ہیں، محرومی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن گلی محلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی عبدالستار عیدھی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے انیشیٹو پر اپنا کشکول گدائی اٹھا کر نکلتا ہے اور خلق خدا کی خیر کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی، وسائل کی قربانی. تو یہ ہماری قوم نے ہمیشہ مشکل کے وقت ثابت کیا ہے کہ ہم اس وقت ہر طرح کے سیاسی اور فرقہ وارانہ اور علاقائی جو امتیازات ہیں ان سے بلند ہو کر ہم یکجا ہو جاتے ہیں، اور پھر تبھی ہم اس آفت کا مقابلہ کر پاتے ہیں. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف حکومت کے وسائل جو ہیں وہ اس کافی ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے جو بھی مشکل کا شکار ہیں ان کو یہ احساس مل سکے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور پرعزم پاکستان پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک دینی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی جو بھی معلومات ہیں وہ صحیح طرح سے پہنچائی جائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک سوال. ابھی خورشید صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کار خیر میں مسلسل حصہ ڈالتے جا رہے ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثرہ وہ والے افراد جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اور کیا آپ کا ادارہ بھی اس سلسلے میں کوئی کام کر رہا ہے؟ جی اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ الحمدللہ ہم نے ایک بڑی خوبصورت پروڈکٹ ایک ڈیزائن کی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایسے افراد جو 30-40 ہزار روپے ماہانہ کما رہے تھے کرونا سے پہلے، اس وبا سے پہلے، کسی کی کوئی ورک شاپ تھی، کسی کا کوئی گروسری سٹور تھا، کوئی خاتون بیوٹی پارلر چلاتی تھی، تو یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار چل رہے تھے. اب سڈنلی اس آفت کی وجہ سے یہ کاروبار جو ہیں یہ موقوف ہو گئے، بند ہو گئے. تو اب مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا تو ان لوگوں کے پاس جو ایسٹ تھے اب وہ بھی بکنے پہ آ گئے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بڑی مشکل میں ہے. تو ہم نے کہا کہ ان کے لیے بھی ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے کہ 12 ملین افراد کو تو حکومت نے 12 ہزار روپے دے دیا، لیکن یہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے اکثر یہ نہیں چاہتے کہ وہ راشن لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں، کیونکہ وہ تو کام بیواؤں کے لیے ہے یا معذور افراد کے لیے ہے یا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہے. تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر ہم 10, 15, 20 ہزار روپے قرض حسن کے طور پر دے دیں اور انہیں کہیں کہ اس سے اپنا کچن چلائیں مہینہ 1.5 مہینہ، اور جب پھر دوبارہ سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی ریسٹور ہوگی، پھر سے کاروبار شروع ہوگا، پھر سے زندگی کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کا دکان کھل جائے گی، آپ کی ورک شاپ کھل جائے گی، پھر سے آپ 30, 40, 50 ہزار روپے اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو اس سے بھی بڑھ کر کمانا شروع کریں گے. تو پھر اس وقت آپ یہ 15-20 ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ 500, 700, 1000 روپے مہینہ کے اعتبار سے آپ واپس کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ جو پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے اس میں عزت نفس بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے، اس میں رفاقت بھی ہے، اس میں اخوت اور بھائی چارہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو پہلے سے کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار کی بندش کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کے ایسٹس بک رہے ہیں، ان کا گھر کا سامان تو چلو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ان کے کاروبار کے سامان، ایک خاتون مجھے ملی، اس کا بیوٹی پارلر تھا،
وہ کہنے لگی کہ جی میں تو اپنی کرسی اور میز بھی بیچنے لگی ہوں, نہ جانے اس کے بعد مجھے یہ پیسے کہاں سے ملیں گے اور میں کاروبار کیسے شروع کروں گی. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہ پروڈکٹ ڈیزائن کیا. ہم نے انہیں کہا کہ 10, 20, 30 ہزار روپے ان کو قرض حسن دے دیا جائے اور یوں وہ اپنے گھر کا سلسلہ چلاتے رہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 12 ملین افراد تک تو حکومت پہنچی ہے الحمدللہ, اس سے اوپر یہ 2-3 ملین گھرانے ایسے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جی. تو ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہمیں سوسائٹی کی سطح پر بھی کام کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک بلا سود قرضہ کی اسکیم شروع کی جائے جس میں ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی کوئی اور ہے جو ان کے لیے بھی سوچتا ہے. ورنہ ہوگا کیا کہ یہ جو 3 ملین گھرانے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خط افلاس سے نیچے چلے جائیں اور پھر کل ہمیں ان کے لیے بھی احساس پروگرام کے توسط سے ان کی مدد کرنا پڑے. تو یہ دنیا میں آپ دیکھیں, فرانس میں آپ دیکھیں, یورپ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی حکومتوں نے جو انٹرسٹ ریٹس کو 0 کر دیا ہے. یعنی جب غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے اور فرد کی غربت کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کاروبار پر آمادہ کرنے کے لیے یا اس کی جو سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض حسن ہی دیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمارا دین تو پہلے دن سے ہی یہ کہتا ہے کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں ہیں جی. یعنی ہمارا دین, ہماری روایت اور ہمارے جو تاریخ ہے اور جو ہمارے باہمی میل جول ہوتے ہیں اس میں قرض حسن ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. آپ بھی لوگوں کو 10-20 ہزار روپے دیتے ہیں اور اتنا ہی واپس لیتے ہیں. تو یہ ایک موقع ایسا بھی ہے کہ اس میں ہم راشن بھی دیں, کھانا بھی کھلائیں, سہارا بھی بنیں, ہمسائے کا بھی خیال رکھیں اور پھر جو ہے احساس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو گلے سے لگانے کا عمل بھی جاری رہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرض حسن کی اس دیرینہ اور گمگشتہ روایت کو پھر سے سینے سے لگائیں اور کسی شخص کو جا کے کہیں کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور راستہ ہے جس پر ہم فرد کی حیثیت سے بھی اور اجتماع کی حیثیت سے بھی عمل کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کی نشاندہی کی.